ان 2-3 روایتوں میں سے جو بسم اللہ کے سلسلے میں آئی ہے ان میں سے یہ اعلیٰ درجے کی روایت ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو اس مسلک کے قائل ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا صحیح نہیں ہے، یعنی یہ قرات کا جز نہیں ہے، نہ الحمد کا جز ہے نہ قرات کا جز ہے۔ اگر یہ قرات کا جز ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پر الحمد کے شروع میں یا سورت کے شروع میں ضرور پڑھنا پڑے گا، اور اگر الحمد کا جز ہے تو اس سورت کے، جیسے امام شافعی کہتے ہیں، اس سورت کے اندر یہ الحمد کے ساتھ اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ تو اب جب روایت کے اندر یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تینوں الحمد سے قرات شروع کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس کا جز نہیں ہے۔ پیچھے جو روایت آئی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس میں اس نے الحمد شریف کو اس کا جز قرار دے دیا تھا، میں نے بتا دیا تھا کہ اس کی دلائل جو ہیں وہ حاجز جو ہیں وہ صحیح نہیں ہے، سند کے اعتبار سے ان میں کلام ہے، لیکن یہ روایت صحیح ہے۔ امام مالک اسی کی طرف گئے ہیں، لیکن احناف نے اس روایت کو بھی اور دوسری روایتوں کو بھی سامنے رکھ کر، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے بھی یہ قول اختیار کیا کہ یہ پڑھنا سنت ہے۔ وہ باتیں سب آ چکی ہیں، کیا کریں، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں رہتا کون سا سبق کس دن پڑھا تھا۔ البتہ یہ روایت جو ہے یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے خلاف پڑتی ہے، جو یہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے یہ الحمد شریف کا جز ہے۔ اس وجہ سے ہمارے نزدیک بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہم سنت کے قائل ہیں۔ امام شافعی تو اس کو جز مانتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور ادھر سے الحمد شریف کو وہ کہتا ہے کہ یہ نماز کے اندر پڑھنا فرض ہے، تو اگر کوئی بسم اللہ نہ پڑھ لے تو ان کے مسلک کے نزدیک یہ قرات ناقص رہے گی، خاص کر الحمد شریف ناقص رہے گی۔ تو جب ناقص الحمدللہ کوئی پڑھ لے گا تو فرضیت ناقص فرضیت جو ہے وہ کامل کسی طرح نہیں سمجھی جائے گی۔ اس وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس حدیث کی تعویل کرنا ضروری ہے، لیکن تعویل بھی انہوں نے ایسی کی کہ جو بس ان کے نزدیک ہے یہ تعویل، باقی یہ تعویل بھی قابل قبول ہے، یہ تعویل کسی کے یہاں قابل قبول ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا روایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، بلکہ یہ ہے کہ وہ پہلے الحمد پڑھتے تھے اور اس کے بعد سورت پڑھتے تھے، یعنی پہلے سورت نہیں پڑھتے تھے بلکہ پہلے الحمد پڑھتے تھے۔ تو یہ عجیب تعویل ہے۔ کیا اس کا راوی کو ایسی کوئی صورت تھی کہ کچھ لوگ اس زمانے میں کہ پہلے جو ہے سورت پڑھتے تھے اور پھر الحمد پڑھتے تھے، تب راوی کو یہ مجبوری پیش آئی اس مسئلے کی وضاحت کرنے کی؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور حضرت ابوبکر عمر عثمان غنی کے دور میں تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ وہ پہلے الحمد شریف پڑھتے تھے مع بسم اللہ کے۔ تو جس
چیز کا امکان ہی نہ ہو. چاہے سنت کہیں وہ الگ مسئلہ ہے، چاہے وہ واجب کہیں تو وہ بھی چلو الگ مسئلہ ہے، لیکن اس حدیث کی ایسی تعویل کر لینا جس کو ما لا یرضی بہ قائلہ کہتے ہیں، یہ تعویل گلے سے کسی کے نہیں ہوتا. امام ترمذی نے بھی یہ کہا کہ اس کی امام شافعی یہ تعویل کر لیتے ہیں. قال الشافعی انما معنى هذا ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر عمر عثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد للہ رب العالمین، معناه انهم كانوا يبدون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة، وليس معنى انه كانوا لا يقرؤون بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مراد نہیں. وكان الشافعي يرى أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وأن يجهر بها إذا جهر بالقراءة، جہری قرات کے اندر بھی اس کو جہر کر لے، کیونکہ جب اس کا جز ہے اس کو ایسا ہی کرنا پڑے امام شافعی. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ کی اس میں کوئی دلیل مستحکم نہیں ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اس وجہ سے مستحکم نہیں ہے کہ وہ اس بارے میں صحیح ہے. یہ صحیح نہیں ہے، صحیح تو ہے حدیث، صحیح نہیں ہے کہ کیونکہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے الحمد سے شروع کرتے تھے، یعنی بسم اللہ. یہ بھی ممکن ہے کہ نہیں پڑھتے تھے، یہ بھی ممکن ہے کہ سرن پڑھتے تھے. وہ تو یوں اصل راوی کہنا چاہتا ہے کہ جہرن جب جو وہ سنا ہم نے وہ الحمد شریف سے جہر کرتے تھے. باقی رہا کہ وہ سرن پڑھتے تھے اس کو یا نہیں پڑھتے تھے، اس سے کوئی بحث نہیں. اس وجہ سے یہ عدم قراءت بسم اللہ پر کوئی صریح دلیل نہیں ہے، کیونکہ اس میں امکان ہے کہ وہ سرن پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب سرن پڑھتے تھے تو ہم بھی کسی کے قائل ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سرن پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ الحمد شریف کا جز نہیں ہے. یہی احناف کا موقف ہے، یہی حنابلہ کا. میں تو کچھ دلچسپی تو ہے ہی نہیں، اور اگر سے میں بھی بیمار ہوں، اب کتنا جو ہے میں چلا ہوں اور ٹھیک ہوں. چلو. باب ما جاء انه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. وبه قال حدثنا ابن ابي عمرو قال ابن ابي عمر وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى حديث عبادة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وعمران بن حسين وغيرهم. قالوا لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. یہ مسئلہ شروع دور سے اب تک، اب تو زیادہ اس کے وکالت کرتے ہیں اہل حدیث حضرات، اور پہلے دور کے اندر بھی یہ معرکۃ الاعضاء مسئلہ رہا ہے. ائمہ اربعہ کے نزدیک بھی. ائمہ اربعہ تو میں سے ائمہ ثلاثہ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل.
یہ تینوں حضرات اس کے قائل رہے کہ نماز کے اندر امام کو بھی اور مقتدی کو بھی الحمد شریف پڑھنا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ فرض ہے۔ اور استدلال میں یہی حدیث پیش کرتے ہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اب بعض احادیث کے اندر یا بعض محدثین نے باب کے عنوان کے اندر اس کے ساتھ قرات خلف الامام کا مسئلہ بھی جوڑ دیا، حالانکہ قرات خلف الامام کا مسئلہ الگ اور یہ جو ہے الحمد شریف کا مسئلہ الگ۔ اب جب اس کے ساتھ قرات خلف الامام کا مسئلہ اسی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے تو یہ مسئلہ الجھ جاتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اپنی کتاب کے اندر یہ واحد محدثین میں سے ہے کہ انہوں نے اس کو الگ الگ کر لیا۔ وہ شاید اس بات کو سمجھ گئے، الحمد شریف کا مسئلہ الگ، قرات خلف الامام کا مسئلہ الگ، اس وجہ سے اس نے یہاں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب والی حدیث کو الگ لایا اور قرات خلف الامام اس کے بہت سارے بابوں کے بعد الگ مسئلہ چھیڑا، تو وہ بحث وہاں آئی۔ یہاں اس حدیث سے صرف اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ الحمد شریف کا تعلق نماز سے کیا ہے، یعنی الحمد شریف پڑھنے کی حیثیت کیا ہے نماز کے اندر۔ اس میں ائمہ ثلاثہ کا مسلک یہ ہے تو یہ فرض ہے، اور لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جو ہے یہ اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہے، اور اگرچہ یہ خبر واحد ہے لیکن خبر واحد اعلیٰ درجے کی خبر واحد جو ہوگی اس سے ائمہ ثلاثہ فرضیت کو بھی ثابت کر لیتے ہیں۔ احناف کا موقف یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کی خبر واحد، اعلیٰ سند کی خبر واحد سے فرضیت تو ثابت نہیں ہو سکتی ہے، البتہ اس سے وجوب ثابت ہو سکتا ہے۔ فرضیت کے لیے خبر مشہور یا خبر متواتر ہونا ضروری ہے، تو اس وجہ سے وہ اس کے فرضیت کے قائل نہیں ہے۔ البتہ جب اس کا تعلق مطلقاً قرات کے مسئلے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، نماز کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، چاہے نماز کا ہو قرات کا ہو، کیونکہ قرات نماز کا ایک رکن ہے، تو اس چیز کو بیان کرنے کے لیے حضور نے یہ فرمایا ہے کہ اس کی حیثیت وجوب کی ہے، لازم کی ہے، یعنی کوئی قرات اگر کر لے مطلقاً قرات وہ فرض ہوگی، وہ حکم قرآن کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن، وہ اس کی دلیل ہے، وہ امر کا صیغہ ہے، قرآن قطعی ثبوت قطعی دلالہ بھی ہے، تو اس وجہ سے فرضیت مطلقاً قرات کے ثابت ہوگی۔ رہا الحمد شریف کا اس قرات کے ساتھ ہے، اس نماز کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ وجوب کا تعلق ہوگا۔ اسی طریقے سے ضم سورہ
کا تعلق بھی وجوب کے ساتھ ہوگا، وجوبی کا ہوگا۔ کیوں؟ وہ کہاں سے؟ کیونکہ اسی حدیث میں ابو داود کی روایت کے اندر فصاعدن بھی آیا ہے، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدن، اس کے علاوہ بھی۔ اچھا، یہ بھی عبادہ بن صامتی کی روایت ہے ابو داود کے اندر، جس سند سے انہوں نے ذکر کیا اس میں فصاعدن کا لفظ ہے۔ تو لہذا معلوم ہوتا ہے کہ راوی ہی سے اگر اصل جو راوی اس کا ہے حضرت عبادہ بن صامت، جس نے اس سے روایت کیا ہے، کہیں اس نے یہ روایت جو آئی ہے بخاری میں بھی آئی ہے، ترمذی میں بھی آئی ہے، یہاں تو اس نے اتنا ہی بفاتحۃ الکتاب بس ذکر کیا ہے، لیکن دوسری روایتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو ابو داود کے روایت میں جو فصاعدن آیا ہے تو اس کو بھی پیش نظر رکھنا پڑے گا، وہ کیا فرما رہے ہیں۔ تو اور ایسا ہوتا ہے کہ کسی سند کے اندر راوی کچھ الفاظ کم بیان کر لیتے ہیں، کسی میں مکمل بیان کر لیتے ہیں، اس روایت کو بھی اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، تو الحمد شریف کا تعلق ہو جاتا ہے کس کے ساتھ؟ نماز کے ساتھ وجوب کا، کیونکہ فصاعدن دلالت اس بات پر کر رہا ہے کہ صرف الحمد شریف ہی نہیں ضروری بلکہ فصاعدن بھی ضروری ہے۔ اچھا، مسلم شریف کی روایت میں ہے فما زاد، وہاں آیا ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب وما زاد، اور اس سے کچھ زائد۔ فصاعدن وما زاد بھی تقریباً قریب المعنی ہے، اس قریب المعنی ہونے کی وجہ سے یہ مطلقاً قرات پر دلالت کرتا ہے، لیکن صرف الحمد شریف پر دلالت کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ یہ حدیث مطلق قرات کے متعلق ہے، لیکن الحمد کے پر صریح ہے، صرف الحمد پر صریح نہیں ہے، کیونکہ وہ دو الفاظ اس کو مطلق قرات کے متعلق کر دیتے ہیں، اس وجہ سے یہ الحمد شریف کے متعلق صرف الحمد شریف کے متعلق صریح نہیں رہی۔ جب صریح نہیں رہی تو اس سے وجوب، اس سے فرضیت تو ثابت نہیں ہو سکتی، زیادہ سے زیادہ وجوب کو ثابت کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے احناف نے یہ موقف اختیار کر لیا کہ مطلقاً قرات تو فرض ہوگی، البتہ اس میں الحمد شریف ایک واجب ہوگا اور دوسرا واجب اس میں ضم سورہ ہوگا۔ تو سمجھ آ رہا ہے؟ اچھا، یہاں تک یہ ایک بات ہے، فرضیت اور وجوبیت میں یہ اختلاف ہے۔ اس کے علاوہ ایک بحث اس میں اور بھی ہے، وہ ہے ترکیب کے اعتبار سے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے جو نفی صلاۃ پر دلالت کرتا ہے، لا صلاۃ، نفی صلاۃ پر دلالت کرتا ہے بعدم قراءۃ فاتحہ۔ کچھ سمجھ نہیں، اصل تو بس یہی پھر دن رک جاتا ہے، تم جو ہے پتہ نہیں دماغ کہاں رہتا ہے، تمہارا توجہ نہیں رہتی۔ نفی صلاۃ کی ہے، لا صلاۃ، اور ادھر سے نفی کی ہے کس کی؟ یعنی نفی صلاۃ کو
موقوف کیا ہے کس پر؟ عدم قراءت فاتحہ پر. یہ تو اس کا ظاہری مفہوم ہے. لیکن احناف کہتے ہیں کہ نہیں، ترکیب کے اعتبار سے جب دیکھا جائے گا یہ صرف نفی الحمد شریف پر موقوف نہیں ہے. یہ نفی صلاۃ جو ہے نفی عدم الحمد پر موقوف نہیں بلکہ نفی قرات پر موقوف ہے. یہ ہے پیچیدہ مسئلہ سمجھنے کا. یہاں تو صراحتاً کہا جاتا ہے الحمد شریف، اور تم کہتے ہو یہ تو اس سے مراد نفی قرات ہے. یہ تو بالکل الٹا مطلب نکالتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ صبر کرو ہم سمجھا دیں گے تمہیں، اور وہ ترجمہ کرتے ہیں. مثلا وہ ترجمہ احمد خلاصہ تو یہ کریں گے کہ اس کی نماز نہیں جس نے الحمد شریف نہیں پڑھی. لہذا نفی سے فرضیت ثابت ہو، کیونکہ فرضیت کا مطلب یہ ہے کہ جب فرض نہیں رہا تو جس چیز کے لیے وہ فرض ہے وہ چیز بھی نہیں رہی. وہ تو یہ ترجمہ کریں گے، لیکن ہمارے یہاں ترجمہ اس کا یہ نہیں. احناف کے ترجمہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کی نماز نہیں جس نے الحمد شریف بھی نہیں پڑھی. جس نے کیا مراد؟ مطلب یہ ہے کہ اس نے کچھ ہی نہیں پڑھا. کہتے اس کا مطلب یہ ہے. یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بھی کہاں سے تم نے لایا ہے؟ خود ہی گڑھ لیتے ہو. اور یہ بھی کا ترجمہ کس کا کیا تم نے؟ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کتاب جو مشہور کتاب ہے، تمہیں تو ان چیزوں کا تو شوق ہی نہیں. اعلاء السنن جو لکھی گئی ہے 10-20 جلدوں میں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی زیر نگرانی، مولانا ظفر ان کے بھانجے تھے، مولانا ظفر احمد عثمانی. انہوں نے اس کا سارا مواد حضرت تھانوی نے لگا لیا تھا کہ اس قسم کا مواد جمع کرو، اور وہ نگرانی بھی کرتے تھے. تو انہوں نے اس کو، اور بھی اس میں بہت سارے علماء شامل رہے، انہوں نے بھی کیا ہے. بہت بڑا کام ہوا وہ مسلک حنفی کا، اور وہ ایسی مشہور ہو گئی وہ کتاب کہ اب عرب ممالک میں بھی چھپتی ہے. وہ بھی اس سے استفادہ کر لیتے ہیں. تو اس کے اندر احناف کے مستدلات جمع کر لیے گئے. بہت زبردست کتاب ہے وہ، 20 جلدوں میں، اور کوئی معمولی نہیں ہے. یعنی مستدلات جو حدیث کے مستدلات ہیں، اور پھر وہ اس قسم کے مسائل کے اندر جو ہے انہوں نے جو احناف کی طرف سے وکالت کی ہے وہ سارا اس میں جمع کیا گیا ہے. آج کوئی ہوتا پھر ان چیزوں کو مطالعہ بھی کر لیتا. ہوتے ہیں بعض طالب علم ہوتے تھے پہلے بھی زمانے میں، آج بھی ہے کہیں کہیں پر. رات دن جو ہے پھر ہر ایک مسئلے کی کہاں سے اس کی تحقیق مل جائے. تو علمی ذوق ہوتا ہے. تو اس کے اندر یہ بحث لکھی گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا یہ جو ترجمہ ہم کر لیتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں جس نے الحمد شریف بھی نہیں پڑھی، یہ قاعدہ ہے. قاعدہ یہ ہے، اس قاعدے کو علامہ زمخشری نے لکھا ہے، المفصل ان کی کتاب ہے، بہت زبردست کتاب، نحو پر. نحو جو ہے بلاغت کے، فصاحت کے وہ امام تھے، اس میں کیا شک ہے. سارے تو اس کے جلالت شان کو تسلیم کر لیتے ہیں.
علامہ زمخشری کے تفسیر کے اندر بھی اس نے نحو سے صرف سے اور اس سے بلاغت سے کام لیا. تو انہوں نے المفصل کے اندر ایک قاعدہ لکھا ہے. وہ قاعدہ یہاں بھی فٹ ہوتا ہے. پہلے قاعدے کو سمجھو. اگرچہ سمجھانا تو میں فضول ہوں. قاعدہ یہ ہے کہ لغت کے اندر، عربی لغت کے اندر اگر کوئی لفظ متعدی استعمال ہوا ہو، لغت کے اندر اگر کوئی فعل متعدی استعمال ہوا ہو، متعدی کو جانتے ہو، متعدی سے مراد ہے بس یک مفعول کی طرح. دو مفعول بھی ہوتا ہے وہ زائد چیز ہے. متعدی سے مراد ہے ایک مفعول کی طرف وہ متعدی ہو. کوئی بھی لفظ جب اس کو کوئی شرعی اصطلاح بنایا جاتا ہے، وہ شریعت یا شریعت نہیں ضرور قاعدے کے روح سے تو یہ نہیں کہا جائے گا. کوئی قوم، کوئی طبقہ اس کو کسی خاص اصطلاح میں اس کو استعمال کرنے لگتے ہیں، اس لفظ کو، اس فعل کو، تو لازم بن جاتا ہے. اب کیا آیا سمجھ میں؟ جب کوئی لفظ فعل لغت کے اندر استعمال ہوتا ہو، جب اس کو کوئی خاص طبقہ، یا شریعت بھی ایک طبقہ ہے، اہل شرائع بھی ہے، شریعت بھی ایک اصطلاح ہے، دوسرے بھی ہیں کوئی طبقہ، جب اس کو اصطلاح بنا لیتے ہیں، کوئی خاص اصطلاح، اس سے لغوی اعتبار سے اصطلاح بنائیں گے، تھوڑا سا اسی کی کہیں، لیکن اصطلاح میں اس کو استعمال کریں گے، وہ متعدی بن جاتا ہے، وہ لازم بن جاتا ہے. وہ پہلے متعدی تھا. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے یہی لفظ لے لو کرا. عام طور لغت کے اندر یہ متعدی استعمال ہوتا تھا لغت میں. قرأت الکتاب، قرأت الرسالۃ، میں نے کتاب پڑھی، میں نے تحریر پڑھی. تو یہ لغت کے اندر استعمال ہوتا تھا متعدی، ورنہ اس کے بغیر اس کا کوئی معنی نہیں بنتا تھا لغت کے اندر. لیکن شریعت میں آ کر قرأ کو استعمال کیا گیا ہے قرأت کرنے کے لیے. شریعتی اصطلاح میں ہوا ہے کیا؟ یہ قرأ لفظ استعمال کس کے لیے؟ قرأت کے لیے. اب یہ لازم بن گیا. وہ کہیں گے کہ قرأ زید، تو اس کا ترجمہ شرعی اسلام میں ہوگا زید نے قرأت کی. اب یہاں کتاب اور رسالت یا وغیرہ اور کوئی مفعول لانے کی ضرورت، سیدھا ہوگا قرأ زید، زید نے قرأت کی. اب یہ ہو گیا ہے کیا؟ اب متعدی سے کیا بن گیا؟ ہو گیا نا قرأ زید، زید نے پڑھا، زید نے قرأت کی. کیونکہ قرأ استعمال عام طور ہونے لگا ہے نماز کے وہ قرأت کے اندر. شرعی اصطلاح کی وجہ سے قرأ اہل شریعت، فقہا، علماء، محدثین وغیرہ مسلمان قرأ کو استعمال کرنے لگے اصطلاحاً کس کے لیے؟ قرأت کے لیے. تو اب اس کو مفعول کی ضرورت، اب مطلقاً قرأت. تو جو ہے
مطلقاً قرات. مطلقاً قرات اس طرح مانا ہوگا چاہے قرآن کی تلاوت کر لے, چاہے زبانی تلاوت کر لے, چاہے قرآن کی تلاوت کرے, چاہے وہ یہ نماز کے اندر تلاوت کرے, چاہے وہ اس طرح خالی تلاوت کرے, تو اس کو کہیں قرأ زید. زید نے قرآن کی قرات کی, کیونکہ قرأ خاص ہو گیا اب قرات کے لیے, تلاوت قرآن کے لیے. قرأ سے مراد ہوگا تلاوت قرآن, کہیں بھی کر لے قرأ. لیکن اگر پھر اس کو متعدی بنانے کے, کیونکہ ادھر متعدی سے کیا ہو گیا تھا, اب لازم پھر اس کو کہیں متعدی کی بنانے کی ضرورت پڑے, تو اس وقت اس کو متعدی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ کسی حرف جر کے واسطے سے اس کو متعدی بنایا جائے. جیسے یہاں آیا ہے کہ بفاتحۃ الکتاب, اب یہاں متعدی استعمال ہوا کیونکہ یہ متعلق جو ہوتا ہے یہ عام طور مفعول کے حکم میں ہوتا ہے, اور یہ جار مجرور جو متعلق جو ہوتا ہے یہ عام طور ہوتا ہے متعدی فعل کا. تو من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اب یہاں یہ متعدی بن گیا ہے کیونکہ اس کو یہ مفعول کے حکم میں ہے بفاتحۃ الکتاب, تو اس وجہ سے اس کو جو ہے متعدی کرنے کے لیے حرف جر کا واسطہ دینا پڑے. یہی قاعدہ جو ہے یہاں بھی فٹ ہے, یہی قاعدہ وہاں بھی فٹ ہے کہ جہاں وطر کے متعلق آیا ہے وہاں بھی آتا ہے کہ پہلے اوتر لغت کے اندر متعدی تھا, اوترا تو اوترا متعدی تھا لغت کے اندر. اوترا رجل تو اس کا مطلب کیا تھا کہ آدمی نے طاق کو اختیار کیا. اوتر رجل کسی عدد کو کہے, کیونکہ پہلے یہ متعدی تھا. اوتر الجمل اس نے طاق بنایا اونٹوں کو. اوتر الدراہم اس نے طاق بنایا ہے کس کو, یہ لغت کے اندر ایسے ہی ہوتا تھا. لیکن اوتر جب شرعی اصطلاح بنا تو وطر کے معنی میں تو وہ لازم بن گیا, جیسے وہ بنا تھا وہ کچھ ہے ذہن میں, تو جیسے وہاں بنا تھا تو اب جو ہے یہ لازم ہو گیا. اب کہیں گے اوتر الرجل کہ آدمی نے وطر پڑھی, وہاں مفعول کو ضروری کرنا تھا کیونکہ وہ تو کوئی اصطلاح نہیں تھی. وہاں تو یہی تھا طے شدہ کہ کسی چیز کو بنا لیا, کسی نے طاق بنا لیا. وہ طاق بھی کوئی مخصوص نہیں تھا, 5 بھی 7 بھی. اس وجہ سے کہتے تھے اوتر رجل جمل, اونٹوں کو اس نے طاق بنا دیا. دراہم یا اشجار یا کچھ بھی, کوئی بھی مفعول وہ تو اس لغت کے اندر کیا تھا, متعدی تھا. جب شرعی اصطلاح بن گیا تو اوتر سے مراد ہو گیا وطر پڑھنا, تو یہ لازم بن گیا. کیا بن گیا, جیسے وہ بنا تھا وہ ہے ذہن میں. تو اس وقت جب بولے گا کوئی اوتر رجل تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا, آدمی نے وطر پڑھا, اور لازم ہو گیا. اور مفعول کی ضرورت نہیں ہے, یہاں نہیں ہوگا اوتر رجل رکعت الوتر, یہ نہیں ہوگا. اوتر تو اسے وطر پڑھ. اب پھر
اس کو اگر متعدی بنانے کی ضرورت پڑے، کیونکہ وہ ادھر سے نکل کر متعدی سے لازم بن گیا تھا شرعی اصلاح کی وجہ سے، اب یہاں سے اگر اس کو پھر متعدی کہیں کرنا پڑے گا تو بے واسطہ حرف جر، جیسے وہ حدیث کے اندر آیا ہے فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَتَيْنِ، یہ وہ حدیث میں آیا ہے جب خفت الصبح، جب تمہیں ڈر ہو صبح صادق ہونے کی تو اس شفع کو وتر بناؤ ایک رکعت سے، وہاں ترجمہ ہوگا، ترجمہ یہی ہوگا کہ اس کو وتر بناؤ کس ایک رکعت سے، وہاں ترجمہ نہیں ہوگا کہ تم وتر پڑھو ایک رکعت، وہاں جو ہے یہ ایک رکعت والے وتر کہنے والے وہی ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ قاعدہ علامہ زمخشری کا یہ بتلا رہا ہے کہ یہاں یہ ترجمہ اب نہیں ہوگا، اب یہ پھر متعدی ہو گیا ہے، تو متعدی لیکن بواسطہ حرف جر، اور جب بواسطہ کوئی حرف جر متعدی بنتا ہے وہ کسی کی ضمن میں ثابت ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ مثلا مررت برجل، ابھی پتہ نہیں ہے، جب نحو پڑھا ہی نہیں سمجھا ہی نہیں، تو کیا مطلب مراد یہ ہے کہ میرا چلنا جو ہے یہ فلاں کے ساتھ ہے، یعنی فلاں کی ضمن میں ہے، مررت برجل، یہ فلاں آدمی کے ساتھ چلا، یعنی میرا چلنا جو ہے یہ اکیلا نہیں تھا بلکہ دوسرے آدمی کے ساتھ میں چل رہا تھا، مررت برجل، میں چلا، بلکہ اس میں یہ ہے کہ اصل تو اس کا چلنا تھا تو میں بھی اس کے ساتھ چلتا تھا، مررت برجل۔ ایسی ہوگا اوتر، جیسے خفت الصبح فاوتر برکعت، تو کیا مراد ہوگا کہ یہاں ضمناً ہوگا، یعنی جو نماز تم پڑھ رہے تھے اس کو اب وتر بناؤ ایک رکعت سے، کیا مراد ہے، نہیں اس کے ساتھ ایک رکعت بھی ملاؤ تو وہ شفع جو ہوگا وہ وتر ہوگا، تو گویا کہ 3 رکعتیں وہاں پہ ثابت ہوئی۔ وہاں بھی یہی احناف اسی قاعدے سے کام لے کر، اور یہاں بھی جو ہے اسی قاعدے سے کام لے کر یہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ کہا جائے گا کہ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے فاتحہ بھی نہیں پڑھی، جس نے قرات نہیں کی اور قرات کے ساتھ فاتحہ بھی نہیں پڑھی، جس نے لم یقرأ، جس نے قرات نہیں کی، اور قرات کا مطلب کیا ہے، بفاتحۃ الکتاب، یعنی فاتحۃ الکتاب کے ساتھ بھی قرات نہیں کی، یعنی فاتحہ بھی نہیں پڑھی، اس وجہ سے بھی کو ہم اضافہ کر لیتے ہیں، جس نے فاتحہ بھی نہیں پڑھی۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل وہی ہے کہ جو روایت، اس روایت کی راوی ہیں عبادہ بن صامت، وہی راوی ہے اس فصاعدن کا۔ اگر یہ نہ کہا جائے گا تو پھر یہ اس پر الزام لگ جائے گا کہ اس نے حدیث کو ایسا مختصر کیا جس کا حدیث کا مفہوم بھی بگڑ گئے، حدیث بگاڑنے کا اس پر الزام لگے گا۔ اور صحابی جو اختصار کرتے تھے، یہ تو اس میں کتاب العلل کے اندر بھی بات آئی ہے، جو اس کے اچھے خاصے ماہر ہوں علم حدیث کے، وہ اختصار کر سکتے ہیں، شرط اس میں یہ ہے کہ حدیث کا معنی اور مفہوم نہ بگڑنے کا۔ تو عبادہ بن صامت اس کو بھی روایت کرتے ہیں، کس کو؟ فائصائد والے کو بھی، اور اس کو بھی روایت کرتے ہیں۔ اگر اس کا مفہوم الگ ہو گیا، اس کا مفہوم الگ ہو گیا تو صحابی پر الزام آئے گا۔ اس کا مفہوم فصاعدن کے موافق لینا پڑے گا، اور لینے کے لیے یہ دلیل ہے، لینے کے لیے یہ قاعدہ کام کر رہا ہے، یہ قاعدہ مدد دے رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہاں بھی وہی ترجمہ کریں گے اس قاعدے کے
نحوی قاعدے کی روشنی میں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ جس نے کچھ بھی قرات نہیں کی، یعنی فاتحہ بھی نہیں پڑھی، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اب فاتحہ ہی کیوں نہیں پڑھی؟ یہ کہنا چاہیے تھا کہ جس نے سورت بھی نہیں پڑھی۔ یہ فاتحہ کی اہمیت، کیونکہ قدرتی بات ہے کہ جو چیز پہلے نمبر پر ہوتی ہے، کسی کے اگر 2-3 جز ہو تو اس کا پہلا جز جو ہوتا ہے وہ اہم ہوتا ہے، تو اسی کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ قرات کا پہلا جز ہے، اور اس کا پہلا جز ہے، اس وجہ سے اسی کو ذکر کیا، ورنہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ پھر یہ ہونا چاہیے، وہ کیوں کہیں گے؟ یہ اصل فاتحہ کی اہمیت، کیونکہ یہ اول نمبر پر ہے۔ یہ ہے اس میں آناب کی، وہ میں نے کہا تھا اعلام سنن کے اندر بھی پوری بات ہے۔ تو گویا کہ اس حدیث سے بس زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا نماز سے کیا تعلق ہے۔ نماز چاہے امام کی ہو، نماز منفرد کی ہو، تو چونکہ اس کو قرات و بہرحال لازماً کرنا ہے، اس وجہ سے اس کی نماز بغیر نہ الحمد کی ہوگی اور نہ بغیر ضم سورہ کی ہوگی۔ وجوب، ہمارے نزدیک وجوب کا یہی مطلب ہے، نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ طے شدہ بات ہے کہ واجب سہواً چھوڑے تو تب بھی جو ہے وہ نماز ناقص ہو جاتی ہے، جس کے لیے سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، تو اس صورت کے اندر نفی کمال کے لیے ہوگا لا صلاۃ۔ اور جس نے عمدن چھوڑی اس کے لیے تو یہ وعید ہو، وہ مطلب نفی صلاۃ پر معمول ہوگا کہ یہ بدبخت عمدن چھوڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے اعادہ صلاۃ، حتیٰ کہ اگر کسی نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو تب بھی جو ہے اس کو اعادہ صلاۃ کرنا وقت کے اندر ضروری ہے۔